اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم. وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. جی افنان، علی عباس، جوہر، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جی قصہ، ناز فاطمہ، رئیسہ، سمیرہ نقوی، سمرین فاطمہ، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. نیا درس شروع ہونا ہے جو کہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے. وہ کیا ہے؟ معتلات کے بارے میں، معتل کلمے کے بارے میں. معطلات بتایا تھا معتل وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلی کی جگہ میں سے کہیں پر حرف علت علت ہو. علت کے لغت میں معنی ہے مرض. اصطلاح میں حرف علت کسے کہتے ہیں؟ واو، الف اور یا کو. معتل کلمے میں بعض مقامات پر، کیونکہ معتل کلمے میں حرف علت ہوتا ہے لہذا نارمل کلمات کی طرح، نارمل افعال کی طرح وہ صرف نہیں ہوتا. لہذا تلفظ میں، پروناؤنسیشن میں آسانی کے لیے اس میں کچھ قاعدوں کے ذریعے سے اس کا علاج کیا جاتا ہے. وہ قواعد علال ہوتے ہیں جو کہ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ قواعد وہ علاج کے قاعدے لغت میں معنی ہے علاج، اصطلاح میں کیا معنی ہے؟ معتل کلمے تبدیل کرنا. علاج ہے تغییر اور تبدیلی کا نام ہے اعلان. اور وہ اعلان جو ہوتا ہے، تغییر اور تبدیلی حرف علت میں تین طرح کی ہوتی ہے. یا تو ساکن کر کے ہوتی ہے تبدیلی، یا حذف کر کے، بدل کے اگر تبدیلی آئے تو اعلان قلبی، ساکن کر کے آئے تو اعلان سکونی، تو اعلان حذفی. ٹھیک ہے. جی ہم نے مثال کے دو قاعدے پڑھ لیے جو مثال سے تقریباً ریلیٹڈ تھے. ٹھیک ہے. پہلا قاعدہ کیا تھا؟ مضارع مثال مضارع مثال یہاں ایدو کے ختم پہ ہو اور اس کی واو گر جاتی ہے. وعدہ یوم ایدو ہونا چاہیے تھا. وعدہ یوم ایدو ہونا چاہیے تھا. مضارع مثال واوی یعنی فاعل فعل کی جگہ جس پہ واو ہو. یوم ایدو تو واو گر جاتا ہے، بن جاتا ہے یا ایدو. بن جاتا ہے یا ایدو. تو اس میں جو علاج ہوا ہے وہ علاج کون سا والا ہوا ہے رئیسہ؟ اس میں علاج کون سا والا ہوا ہے؟ مثال واوی. ارے حذف رئیسہ کیا بات ہے؟ میں بیماری تھوڑی پوچھ رہا ہوں کہ بیماری کیا ہے. بیماری ہے مضارع مثال واوی یا پھروں کے بدن پہ، یہ صحیح نہیں ہے. علاج کیا ہوا ہے؟ اس کا علاج واو حذف ہوا ہے. کون سا علاج ہوا ہے؟ حذف کر کے علاج ہوا ہے، علاج ہوا ہے. یاد رہنا چاہیے حذفی قلبی سکونی علاج کون سی قسم کا ہوا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا قاعدہ یہ تھا یا ساکن سے پہلے، یا ساکن سے پہلے اگر ضمہ ہو، ایسرا یوی سے ہو، ایسرا یو سیرو یسارا کو با میرے افعال میں لے کے جائے تو ایسرا یوی سے ہو بنتا ہے. یا ساکن سے پہلے ہے ضمہ تو اس یا کو واو سے بدل دے جائے، اس یا کو واو سے بدل دے جائے. اور کیا تھا؟ اور اگر واو ساکن سے پہلے، واو ساکن سے پہلے کسرہ ہو، واو ساکن سے پہلے ہو جائے گا میزان. میزان. ٹھیک ہے. یہ کون سا اعلان تھا رئیسہ؟ کون سی قسم کا قلبی. قلبی قلب کر کے ہوا ہے یہ علاج. یہ مثال سے ریلیٹڈ تھے. اب اجوب کے پڑھیں قواعد علاج چل رہے ہیں نا ہمارے، دو قاعدے پڑھیں. قواعد علاج یہی تو چل رہے ہیں نہیں؟ اب یہ اجوب سے ریلیٹڈ بتائیں گے. معتل العین یا اجوب؟ اجوب معتل العین کہتے ہیں نا اجوب کو. جی آپ جانتے ہیں دو طرح کا ہوتا ہے اجوب پہ، واوی واوی اجوب پہ یائی. یا فاعل فعل کی جگہ حرف علت واو ہوگا یا حرف علت یا ہوگا. ٹھیک ہے. اجوب پہ واوی جیسے قوالا، اور اجوب پہ واوی جیسے یائی جیسے بایا قوالا.
قوالا بایا بایا دیکھیے اہم فعل کی جگہ یہاں حرف علت ہے کہ نہیں؟ دونوں میں حرف علت ہے، واو بھی حرف علت ہے، لیکن یہ مثال واو بھی ہے کیونکہ اہم فعل کی جگہ جو حرف علت ہے وہ واو ہے، یہاں اہم فعل کی جگہ جو حرف علت ہے وہ یا ہے، کہتے ہیں اجوف یائی۔ اب اجوف سے ریلیٹڈ ہی یہاں پر قواعد ہیں، یہ قواعد اعلان اجوف، قواعد اعلان مٹا دوں، جی قواعد اعلان اچھی اجوف سے ریلیٹڈ ہے، کس سے؟ آئیے قاعدہ نمبر اس کا اعلان اجوف سے ریلیٹڈ پہلا، ویسے تیسرا قاعدہ ہے نا، قاعدہ نمبر 3 ہے یا نہیں؟ جی دو تو پڑھ چکے نا، تیسرا قاعدہ 3 کیا ہے؟ قاعدہ نمبر 3 ابھی دیکھیے، بیماری کیا ہے؟ واو اور یا مکسور یا مصروف، واو اور یا مکسور ہو چاہے یعنی ان کو کسرہ ہو چاہے یا مصموم ہو یا ضمہ ہو، ٹھیک ہے؟ جی ان کے ماقابل ضمہ نہ ہو، کیا نہ ہو؟ زمانہ ہاں یعنی فتح ہو چاہے کسرہ ہو، چاہے ضمہ ہو چاہے کسرہ ہو، فتح ہو چاہے کسرہ ہو، ضمہ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ جی واو اور یا مکسور یا مضموم کہ ان کے ماقبل ضمہ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ تو ان کی حرکت کسرہ ہوگی، تو واو اور یا کی حرکت واو اور یا کی سلب کرنے کے بعد کیا ہو جائے گا؟ نہ واو اور یا تو ان کے ماقبل حرف کی حرکت سلب کرنے کے بعد واو اور یا کی حرکت ماقبل کو دے دی جائے گی، حرکت ماقبل کو دے دی جائے گی، ٹھیک ہے؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ نہیں اس کا کیا مطلب ہوا؟ آپ کسی کلمے کے اندر واو ہو اور اس پہ کسرہ ہو یا واو کے اوپر ضمہ، یا پھر آپ کے کلمے کے اندر یا ہو اس پہ کسرہ ہو یا ضمہ، کوئی بھی ہو چاہے واو ہو چاہے یا، تو کیا کرنا پڑے گا؟ ان کے ماقبل مگر ضمہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی فتح ہو یا کسرہ ہو، ان کے ماقبل ضمہ نہ ہو، یعنی فتح ہو چاہے ان کے ماقبل حرف کے اوپر یا کسرہ ہو، تو پھر کیا کریں گے؟ جو ماقبل حرف جس کے اوپر ضمہ نہیں ہے یعنی یا فتح ہے یا کسرہ ہے ان کی حرکت کو ہٹا لیں گے، سلب کر دیں گے، ختم کر دیں گے، پھر ان واو اور یا کی حرکت انہیں دے دیں گے، ٹھیک ہے؟ ماقبل کو، ٹھیک ہے؟ مثال دوں گا تو سمجھ میں آئے گا، دیکھیے اصل میں کیا تھا؟ قویلا، کیا تھا؟ قوالا کا مجهول بنائیے، قوالا کا مجهول بنائیے، قویلا یہی بنے گا، ماقبل آخر کو کسرہ، اس سے پہلے جتنے متحرک حرف ہیں اس کو ضمہ۔ آئیے دیکھیے اب بتائیے قویلا واو ہے یا نہیں؟
बोलिए, किसी भी बात में हूँ है कहने में प्रॉब्लम हो रही है। वाव है या नहीं प्रोग्राम में? जी ठीक है, या मिसाल के तौर पर वो ये वो ये वो ये देखिए आपके कलमे के अंदर वाव है या नहीं? जी इस कलमे के अंदर या है कि नहीं? जी वाव और या पे कसरा है कि नहीं? जी जी, वाव जी और या पे कसरा है कि नहीं? चाहे कसरा हो चाहे जम्मा हो, जम्मा होगा तब भी वो जैसे मैं बताऊंगा या बोलो था या नहीं बाद में बताएंगे, ठीक है। बहरहाल जम्मा हो चाहे वाव पे, और जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जम्मा नहीं है तो यहाँ पे नहीं, कोई कलमा ऐसा हो कि जिसको वाव पे जम्मा हो या पे जम्मा हो। जी, जी मैं ये तो कह रहा था मैं कुछ और बोल रहा हूँ और है फायदा कुछ और। माकर फथा ना हो, माकर फथा ना हो, पता ना हो, यानी या तो जम्मा हो माकर पे या कसरा हो, जम्मा हो या कसरा हो, सही नहीं? जी फायदा याद रखना, कोई ऐसा कलमा हो जिसमें वाव हो उसमें कसरा हो या जम्मा हो, या कोई कलमा ऐसा हो जिसमें या हो उस पे या तो कसरा हो या जम्मा हो, लेकिन उससे माकबल फथा नहीं होना चाहिए, या तो जम्मा हो उससे माकबल पे कसरा हो, फथा हो, कसरा, जम्मा हो या कसरा। यहाँ पे जम्मा है देखिए माकबल पे, तो क्या करना पड़ेगा, तो इनकी हरकत को सर्च कर लिया जाएगा। आप यहाँ पर काफ की हरकत को और यहाँ पर बे की हरकत को सर्च कर दिया, सर्च करने के बाद क्या करना है, इनकी हरकत उनको दे देनी है। इनकी हरकत वाव की हरकत काफ को दे दी तो काफ में कुछ नहीं बचा ना, यहाँ पे नहीं। की हरकत बे को दे दी तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, ये साकिन रह गए, हो गया क़िबला। क्या हो गया? क़िबला। कौन सा इलाज हुआ ये रईसा? सुकून। रईसा जी, जी कौन सा इलाज हुआ सुकूनी। इसमें? सुकूनी। आसान हरफ इल्लत को साकिन किया, माकाबल को जब हरकत दे दी तो ये साकिन बचे, ये सुकूनी है। लेकिन आप यहां देखिए, ठीक है, तो वेला से हो जाएगा क़िबला। वो अलग बात है कि आपने कायदा नंबर 2 पढ़ा था, वाव साकिन से पहले कसरा हो तो वाव या से बदल जाती है, क़ीला हो जाएगा, इसलिए मैंने नंबर 2 डाल दिया, इसलिए दूसरा कायदा भी जारी। ओवेला में तीसरा कायदा जारी हुआ, क़िबला हो गया। क्यों तीसरा कायदा जारी हुआ? वाव पे कसरा, माकबल फथा नहीं है, जम्मा है, तो माकबल की हरकत तलब करके वाव की हरकत उसे दे दी, यह जारी हो गया तीसरा कायदा। अब क़िबला में तीसरे इसमें क़िबला में वाव साकिन माकबल कसरा है, दूसरा कायदा जारी हो गया क़ीला। तो ये वाला हुआ सुकूनी और यहां से यहां हुआ कल्बी, कल्बी। अब ये वो ये आ है, वो ये आ, इसमें कायदा नंबर 3 जारी हुआ, क्या हुआ, हो जाएगा बी आ। भाई आ की हरकत माकबल को देगी नहीं सर्व करने के बाद। जी जी लिख लिया, ये मिटा दूं? कायदा नंबर 3 ये है कि कोई कलमा हो जिसमें वाव हो उसमें कसरा हो चाहे जम्मा, माकबल फथा नहीं होना चाहिए, बस जम्मा हो या कसरा। या कोई कलमा ऐसा हो जिसके अंदर या हो उसमें कसरा हो या जम्मा या के ऊपर, लेकिन माकबल जम्मा हो या कसरा फथा ना हो, तो फिर इनकी हरकत सल्ब करके माकबल की हरकत सल्ब करके इनकी हुरूफ इल्लत की हरकत वाव या की उन्हें दे दी जाएगी। समझ में आया? मिटा दूं ये रईसा के साथ? जी मौलाना। आइए कायदा नंबर 4, कायदा नंबर 4, कायदा नंबर 4, वाव और या, वाव और या,
متحرک ہوں، کیا ہوں؟ ان پہ حرکت ہونی چاہیے جی. واو اور یا بولیے، لا حول ولا قوت نہیں بولتی رئیسہ، کسا نہیں بولتی جی سمرین، ناز فاطمہ، کسا جی جی. واو اور یا متحرک ہوں، کوئی کلمہ ایسا ہو کہ واو اس پر حرکت ہو یا ہو اس پہ حرکت حرکت ہو. اور وہ اگر عین الفعل واقع ہو، کلمے کا عین الفعل واقع ہو، عین الفعل واقع ہو. کون یا واو اور یا جی، کلمے کا عین الفعل واقع ہو، واو اور یا متحرک ہو اور وہ عین الفعل ہو. ٹھیک ہے. جی اور ان سے ما قبل حرف صحیح، حرف صحیح ہو. صحیح اور ساکن، صحیح بھی ہو پلس ساکن بھی تعلیم ہو. صحیح ہو یعنی حرف صحیح ہو یعنی حرف میں علت نہ ہو. ٹھیک ہے. واو اور یا متحرک ہو، عین الفعل ہو اور ان سے ما قبل والا حرف صحیح اور ساکن ہو. جی جی. تو کیا ہوگا؟ تو ان کی حرکت ماں بعد نہیں، ماں قبل کو دی جائے گی. تو اس کا مطلب یہ بھی کون سا علاج ہوگا اس میں جب ان کی حرکت ماں قبل کو دے دی جائے گی؟ تو سکونی. آسان. ٹھیک ہے. فعلا یفعلو، فعلا یفعلو، قولا یفعلو، قولا یفعلو. کون سی بیماری ہے اس میں؟ اس میں بیماری ہے کہ واو عین متحرک ہے، کلمے کا عین الفعل بھی ہے، قاف واو لام عین الفعل بھی ہے اور اس سے ما قبل قاف ہے جو کہ حرف صحیح بھی ہے ساکن بھی ہے. یہ بیماری ہے اس میں. علاج کیا ہوگا؟ قاف کو حرکت دے. واو کی حرکت قاف کو ما قبل کو دے دیں گے. ٹھیک ہے. قوالا یقولو تھا. یقولو. بیماری کیا ہے اس کے اندر رئیسہ؟ واو پہ حرکت عین الفعل ہے، ما قبل حرف صحیح اور ساکن ہے. علاج کیا ہوگا؟ اس کی حرکت واو کو دے کی دیجیے. حرکت قاف کو دے. ٹھیک ہے. جی آگا. یا مثال کے طور پر دیکھیے، بایا یب یہ ہو، یب یہ ہو، بایا یب قیو. یب یہ ہو، بایا یب یب یہ ہو. یہ بایا ہو. ہے نا بے یہ عین، بے یہ عین حروف اصلیہ، یہ والی یا حرف مضارع ہے. یب یہ ہو. کون سی بیماری ہے اس میں؟ یا متحرک ہے، عین الفعل ہے، ما قبل بے ہے جو کہ حرف صحیح اور ساکن ہے. تو اس کی حرکت ما قبل کو دے دیجئے. کیا ہو جائے گا؟ لام الفعل ساکن کر دیں گے، فاء الفعل حرکت دے. یہ کیا کہاں سے تم کو بول دیتی ہے رئیسہ؟ کہاں لام الفعل کو ساکن کر دیں گے؟ کس نے کہا لام الفعل کو ساکن کر دیں گے؟ لام الفعل تو عین ہے. یہ رہا عین، کیوں ساکن کریں گے یار اسے؟ واو اور یا عین الفعل ہوں، متحرک ہو، ما قبل حرف صحیح اور ساکن ہو، تو واو اور یا کی حرکت ما قبل کو دے دیں گے. یہاں پہ یا سے پہلے با، یہاں قاف، واو سے پہلے قاف، دونوں حرف صحیح بھی ہیں ساکن بھی ہیں. یا واو کی حرکت قاف کو دے دی گئی، یا کی حرکت ما قبل سے مطلب پہلے نہ کے بعد میں، اس سے پہلے والے کو دی جائے گی. رئیسہ پتہ نہیں کہاں سے بول دیتی ہے لام الفعل کو ساکن کر دیں گے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. نہیں دکھا آپ کو یا قوتوں میں واو کو اوپر ضمہ ہے یا نہیں؟ رئیسہ جی مولانا. یا قوتوں میں واو کے ضمہ ہے یا نہیں؟ جی عین الفعل ہے، متحرک ہے، ما قبل جی. یہاں پہ تو واو کی حرکت کہاں گئی؟ یہاں کہاں ہے؟ یہاں پہ تو واو کا ضمہ نہیں، کہاں گئی؟ عین الفعل میں. عین الفعل تو خود واو ہے، حد ہو گئی.
آپ نے لکھا کام پہ چلی گئی. جی رئیسہ آپ جب دھیان سے نہیں دیکھ رہے، یہ تو کوئی چھوٹا سا بچہ بھی بتا دے گا کہ یہاں پہ واو پہ ضمہ ہے، یہاں پہ سے ارقام ساکن ہے، یہاں پہ الٹا ہو گیا، اس کا مطلب واو کی حرکت ادھر چلی گئی. فاؤل یہ تو فیل. کوئی بھی بتا دے گا دیکھ کے اتنی بات تو. یبیعو میں با ساکن ہے، ادھر یا پہ حرکت ہے، لیکن یہاں الٹا ہو گیا، یا کی حرکت بے پہ آ گئی. سمجھ پایا؟ جی قاعدہ یہ ہے کہ واو اور یا اگر عین الفعل ہو اور وہ متحرک ہو، عین الفعل اجوف ہو، متحرک حرکت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اور لیکن ان سے پہلے حرف صحیح اور ساکن ہو، صحیح بھی ہو ساکن بھی ہو، تو پھر ان کی واو اور یا کی حرکت اسے دے دی جائے گی، اس کے ما قبل والے حرف کو. سمجھ میں آیا یا نہیں؟ جی ٹھیک ہے بھائی. یا مثال کے طور پر جی بتاؤں مولانا. جی ہاں. یا وافو، لیکن تینوں میں فرق کو تو 6 سال دے دی. انہوں نے کہا واو اور یا عین الفعل اور متحرک ہو، متحرک ہو یا حرکت ہو، حرکت ضمہ بھی ہو سکتی ہے یا بولو، حرکت کسرہ بھی ہو سکتی ہے یا یہ ہو، اور حرکت فتحہ بھی ہو سکتی ہے یا ہو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں بس متحرک ہوں اور ان سے پہلے والا حرف صحیح ہو اور صحیح ساکن ہو. ساکن ہو. تو کون سا قاعدہ جاری ہوا ہے اس میں؟ پانچواں. چوتھا یہ نمبر میں چوتھا اس لیے قاعدہ. ڈال رہا ہوں کہ چوتھا قاعدہ جاری ہوا ہے، یا بولوں میں چوتھا قاعدہ. چاہے چوتھا قاعدہ واو اور یا عین الفعل اور متحرک ہو، ما قبل حرف صحیح اور ساکن ہو، تو واو اور یا کی حرکت ما قبل کو دے دی جائے گی. یا وقو میں واو متحرک ہے، عین الفعل ہے، اس سے پہلے حرف صحیح خے ہے، ساکن ہے، تو واو کی حرکت کسے دے دی جائے گی؟ کسے دے دی جائے گی؟ کمال ہے کمال ہے جی. رئیس کسا تو سیدھا کہے نا خیر کو دے دی جائے گی یہاں پہ. جی یا خوف ہو، اتنی آسان باتیں بھی نہیں بولتے ہیں. یا واو ہے، متحرک ہے، عین الفعل ہے، ما قبل حرف خے ہے جو کہ صحیح بھی ہے ساکن بھی ہے، تو کیا کریں گے؟ واو کی حرکت خے کو دے دیں گے. یا خوف کو کون سا قاعدہ جاری ہوا اس میں بھی چوتھا ہے، لیکن اس یا خوف میں آگے جا کے قاعدہ اور جاری ہونا ہے، وہ ہے واو کو الف سے بدلنا. وہ کیا ہے؟ جو کہ پانچواں قاعدہ ہے، جو کہ پانچواں قاعدہ پانچواں ہے. قاعدہ ہے. وہ یخاف آگے پڑھیں گے، اس سے یخاف ہو جائے گا، یخاف ہو جائے گا. نمبر سے پتہ لگا لینا کہ یہ والا قاعدہ جاری ہوا ہے. اور قاعدے یاد ہونے چاہیے کہ قاعدہ نمبر 4 ہے کیا، قاعدہ نمبر 5 ہے کیا، قاعدہ نمبر 4، قاعدہ نمبر 1 کیا ہے؟ مضارع مثال واوی افعلوں کے وزن پہ ہو تو واو مل جائے گی. دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ واو سے ساکن سے پہلے کسرہ ہو تو یا سے بدل جائے گی، یا ساکن سے پہلے ضمہ ہو تو واو سے بدل جائے گی. تیسرا قاعدہ یہ ہے واو اور یا میں ضمہ ہو یا کسرہ ہو اور ان کے ماقبل فتحہ نہ ہو، چاہے ضمہ ہو یا کسرہ، یعنی متحرک نہیں کہا وہاں پہ کہا ماقبل ان کا ماقبل، ان پہ کسرہ ہو یا ضمہ ہو، ان کے ماقبل فتحہ نہ ہو، یعنی ضمہ یا کسرہ ہو، تو وہ ان کو حرکت خاصا کر کے ان کی حرکت انہیں دے دی جائے گی. لیکن یہاں ان سے پہلا والا حرف صحیح اور ساکن ہو، یہاں پہ سلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ قاف پہ حرکت ہے ہی نہیں، بے پہ حرکت ہے ہی نہیں، خے پہ حرکت ہے ہی نہیں، بس ان کی واو اور یا کی حرکت انہیں دے دینی ہے. ٹھیک ہے. یا بولو مضارع معلوم ہوتا ہے، اس کا مجہول بنائیں گے. مجہول بنیں گے تو کیسے بنائیں گے؟ حرف مضارع کو ضمہ ما قبل آخر کو یفعل ہو جائے گا، یفعل. تو چوتھا قاعدہ جاری ہوگا یا نہیں؟ بتائیے ہوگا یا نہیں؟ ہوگا، کیونکہ واو متحرک ہے، عین الفعل ہے، ما قبل قاف ہے جو کہ حرف صحیح بھی ہے ساکن بھی ہے، تو واو کی حرکت کسے دے دی جائے گی؟ قاف کو. قاف کو. کیا ہو جائے گا؟ یقولو ہو جائے گا. یقولو جی کیسے ہو جائے گا؟ واو پہ فتحہ تھا نا،
युकाउलो, कौलो होगा ना। युकाउलो, वाव पे फथा था ना, युकाउलो, लेकिन इसमें फिर पांचवा कायदा जारी होके ये हो जाएगा युकालो। युकालो। नहीं, पांचवा जारी होके होगा, हाँ युकालो, ठीक है। मिटा साकिन दूं? से पहले पता हो तो अलिफ हो। जी मौलाना। कायदा नंबर 5 हो। फिलहाल देख लीजिए, कायदा नंबर 4 क्या है, वाव हो चाहे या, मुतहर्रिक होनी चाहिए, इन पे हरकत होनी चाहिए, चाहे दम्मा हो, चाहे फतहा, चाहे कसरा, और ऐनुल फेल भी हो ये वाव और या, और इनसे पहला वाला हर्फ सही हो और साकिन हो, तो इनकी हरकत मा कब्ल वाले हर्फ को दे दी जाएगी। मिटा दूं? जी आका। जी आगा। पांचवें कायदे की मिसालें मैंने ये एक दो मिसालें यहाँ दे दी, आगे बताता हूँ, बताओ जल्दी से, बस ये वाला कायदा लिखा के बात तमाम करते हैं, बात तक पढ़े। कायदा नंबर 5, कायदा नंबर 5, वाव या, वाव और या मुतहर्रिक हो, क्या हो, मुतहर्रिक हो, वाव और या मुतहर्रिक हो, मुतहर्रिक हो, मा कब्ल और मा कब्ल फतहा हो, तो वाव और या को क्या कर वाव और देंगे, या को अलिफ से बदल देंगे। अलिफ से बदल। वाव और या को अलिफ से बदल देंगे। ठीक है, याद कर लेना, कभी बाद में कहें कि यार देखा तक भी नहीं, अहम है ये, और इसमें फंस भी सकते हैं आप लोग, हालांकि आसान बातें हैं ये, लेकिन फिर भी। कावाला, देखिए इधर, कावाला, वाव मुतालिक है या नहीं, मा कब्ल फतहा है, मा कब्ल फतह। कायदा नंबर 5 जारी हो गया काला, काला। ठीक है। बया है या नहीं, रईसा, बया। या मुतालिक मा कब्ल फतहा है, या हरकत है, मा कब्ल बेर के ऊपर फतहा है या नहीं, जी कौन सा इलाज हुआ इसमें, कल्बी। कल्बी, 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 खावेफा था, खावेफा, वाव मुतालिक मा कब्ल फतहा है, बदल गया, खाफा, खाफा, खौफ, खाफा, ठीक है। जी। अब आप कहेंगे कि अगर जब ऐसा है, इन्होंने कहा वाव और या पे हरकत, तो माकल फतहा होना चाहिए, माकल फतहा पता होना होना चाहिए, चाहिए। लेकिन आपने इसका जब मुजारे बनाया था अभी पीछे जो बताया, यखवफो, यखौफो था, यखवफो था, वाव की हरकत दे दी हमने कायदा नंबर 4 के मुताबिक, खे को जी। यखौफो हो गया, फिर इसमें पांचवा कायदा कैसे जारी कर दिया आपने, क्योंकि आपने अभी कहा वाव और या मुताहर्रिक को मा कब्ल फतहा हो तब बदलेगा, यहाँ तो वाव साकिन है, यहाँ तो वाव रईसा जी साकिन है, फिर साकिन भी है। क्यों अलिफ से बदल गया, नुक्ता इसकी यही पहले की है, हरकत क्यों बता। नुक्ता पॉइंट यही है कि ये वाला कायदा नंबर 5 उस मकामात पे भी जारी होगा जहां वाव और या किसी और कायदे की वजह से साकिन हो गई है, लेकिन असल में हरकत थी उन पे, देखिए असल में हरकत थी नहीं थी, जी असल में हरकत थी, लेकिन कायदे सुकूनी की वजह से इनकी हरकत माकबल को दे दी गई है, ये साकिन हो गए हैं, इस वजह से फिलहाल भले ही साकिन है लेकिन मकाम हरकत में है, यानी इनका हरकत थी, तब भी ये कायदा जारी पांचवा होगा, ठीक है, यही पॉइंट है, लिखवा दो ये पॉइंट यहीं पे, रुक जाइए, यहाँ पॉइंट करके लिखवा देता हूँ, पॉइंट करके, जी अब आप तमाम करेंगे, ये कायदा वहां भी
جاری ہوگا جہاں واو اور یا مقام حرکت میں ہوں. واو اور یا مقام حرکت میں ہو. حرکت کے مقام میں ہو یا ان کا حرکت ہو. یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ خود ہی بتا سے یعنی ان پر حرکت تھی. یعنی ان پر حرکت تھی مگر اعلان سکونی کی وجہ سے حذف ہو گئی. اعلان سکونی کی وجہ سے ساکن ہو گئے. ٹھیک ہے جی ساکن ہو گئے. ٹھیک ہے نہیں؟ جی تو مولانا. یہ قاعدہ وہاں بھی جاری ہوگا جہاں واو اور یا مقام حرکت میں ہیں. مقام حرکت میں ہوں. یعنی کیا مطلب مقام حرکت میں ہوں؟ یعنی ان پر حرکت تھی مگر اعلان سکونی کی وجہ سے وہ ساکن ہو گئے ہوں. جیسے یفوفو اصل میں کیا تھا؟ یفوفو تھا اصل میں. یفوفو تھا. نمبر 4 جاری ہو گیا یخاوفو. یخاوف کیونکہ واو کی حرکت دے دی خیر کو. واو بچا ساکن. اب اس میں یہ قاعدہ 5 جاری ہو جائے گا یخافو. ٹھیک ہے بولیے. جی ہاں. چلیے مٹا دوں. ایک منٹ. جی جی بتا دیجیے. تو یاد رکھنا انہوں نے کہا نا واو اور یا متحرک ہو ان پہ حرکت ہو چاہے فتحہ ہو چاہے کسرہ چاہے ضمہ لیکن ما پر فتحہ ہونا چاہیے تو ان کو الف سے بدل دیں گے اور یہ قاعدہ وہاں بھی جاری ہوگا بھلے کوئی اسلام متحرک نہیں ہے لیکن متحرک تھے پہلے کسی قاعدے سکونی کی وجہ سے ساکن ہو گئے ہیں تب بھی یہ قاعدہ جاری ہوگا. یہ قاعدہ 5 قاعدے پڑھ لیے ہم نے. آج ہم نے کون سا پڑھا؟ تیسرا چوتھا پانچواں. آپ انشاءاللہ کل پڑھیں اور ٹھیک ہے کل سے مراد درس کی کل آنے والا تھا. کل تو جمعہ ہے چھٹی ہے درس کی کل. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہ محمد